حدیث نمبر 374 عن الفضل بن عباس رضی اللہ عنہما قال، حضرت فضل بن عباس، آپ ان کے بارے میں لکھیں، پہلی مرتبہ آ رہی ان کی روایت، نام لکھے الفضل بن العباس. عرب کا انداز ہوتا تھا اسے ال لگا کر بولتے ہیں، ہم اردو میں اگر بولیں فضل بن عباس بولیں گے. الفضل بن العباس بن عبد المطلب الہاشمی. حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو تو آپ لوگ جانتے ہیں. الفضل بن العباس بن عبد المطلب الہاشمی. الفضل بن العباس بن عبد المطلب الہاشمی. عبد المطلب کس کا نام ہے؟ دادا کا. عبد المطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام ہے. تو عباس کس کا نام ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا کا، چھوٹے چاچا کا نام ہے. چھوٹے چاچا کے بیٹے ہیں یہ الفضل بن عباس. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جو بار بار نام آتے رہتا ہے، یہ ان کے بھائی ہے. عبداللہ ابن عباس کے بھائی فضل بن عباس. آپ جو ہے فتح مکہ میں بھی شریک رہے اور جنگ حنین میں بھی شریک رہے. حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام پہلے قبول کر لیے تھے، لیکن مدینہ نہیں آ سکے تھے، اس وجہ سے دیر ہو گئی تھی، سمجھیے آپ. تو آپ جنگ فتح مکہ میں بھی شریک رہے فضل بن عباس، اور جنگ حنین میں بھی حضور کے ساتھ شریک رہے. اور ان کی خصوصیت یہ ہے کہ فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آقا علیہ السلام کا وصال ہو گیا اور آپ کو غسل پاک دیا گیا تھا، مولا علی غسل دیے تھے اصل میں تو، لیکن ساتھ میں کچھ خاندان کے اور افراد بھی شریک تھے اس غسل میں. تو حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان میں شریک تھے جو آقا علیہ السلام کو غسل مبارک دیے آپ کی وفات کے بعد. حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال 18 ہجری کو ہوئی. 18 ہجری کو آپ شہید کر دیے گئے تھے بعض روایات کے مطابق. تو حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصلاۃ مثنی مثنی. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نماز دو رکعت پر ہوتی ہے. نماز دو رکعت الصلاۃ مثنی مثنی، نماز دو کر کے ہوتی ہے. تشہد فی کل رکعتین، ہر 2 رکعتوں کے بعد تشہد پڑھنا ہوتا ہے. ہر 2 رکعت کے بعد تشہد ہوتا ہے. وتخشع وتضرع وتمسكن وتذرع وتقنع يديك. پھر فرماتے ہیں وہ 2 رکعت جب مکمل کرتے ہیں تو پھر خشوع اپنے اندر لا لو، جی اندر من سے جھک جاؤ خشوع کے ساتھ، تضرع کے ساتھ، گڑ گڑاہٹ کے ساتھ، وتمسكن اور اپنے آپ کو کمتر اور کمزور ظاہر ظاہر تو ہے اپنی بیچارگی کے ساتھ، وتذرع اور خوب قوت کے ساتھ زور دے کر، وتقنع یدیک اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے کے سامنے لا کر، اسے تقنع یدیک. اب اس میں تو بہت سارے محدثین اس حدیث کی شرح میں لکھے ہیں کہ اس طرح سے، جی اپنے چہرے کے سامنے ہاتھوں کو لا لینا اس طرح سے. مگر میں کافی اس پہ لفظ پہ غور کیا، اس کے ڈکشنری کی طرف گیا، مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر کوئی آدمی زیادہ بھی قریب کر لیتا ہے نا، اگر یعنی کیفیت کی وجہ سے، کیونکہ پیچھے جو الفاظ آ رہے ہیں خشوع، تضرع، تمسکن، تضرع، یہ جو ایک کیفیت بتا رہے ہیں نا کہ بعض وقت لوگ دعا کرتے کرتے جذبات میں آ کے چہرے کے قریب ہاتھ کر لیتے ہیں. وَتُقْنِعْ يَدَيْكَ، مجھے یہاں پر یہ معنی زیادہ قوی سمجھ میں آ رہا کہ قناع کہتے ہیں ماسک کو، عربی میں قناع کہتے ہیں ماسک کو، یعنی اپنے دونوں ہاتھوں سے ماسک بنا لے اپنے ہاتھوں کا. یہ معنی مجھے سمجھ میں آیا. محدثین ایسا نہیں لکھے ہیں، میں اپنی بات بتا دے رہا ہوں، آپ اسے مان بھی سکتے ہیں، آپ اس کو نکال کے پھینک بھی سکتے ہیں، میری بات ہے یہ. تو آدمی جب کیفیت میں آ کر اس طرح سے بھی دعا اٹھاتا ہے، وَتُقْنِعْ يَدَيْكَ اپنے ہاتھوں کو چہرے کے قریب کر لیتا ہے، یہ مجھے سمجھ میں آیا. تقول ترفعہما الی ربک، تو کہتا ہے ان دونوں ہاتھوں کو اپنے رب کی طرف اٹھا کر، مستقبلاً ببطونہما اور اپنے چہرے کو ان کے مستقبلاً ببطونہما وجہک، پنجوں کے اندرونی حصے کو اپنے چہرے کی طرف کیا ہوا ہوتا. وتقول اور کہتا ہے یا ربی یا ربی، اے میرے پروردگار اے میرے پروردگار، یعنی مانگتے جاتا کیفیت کے ساتھ،
جذبات کے ساتھ، اپنی کمزوری دکھا کر، پورے خشوع کے ساتھ اللہ کے سامنے جھک کر، ہاتھ اٹھا کر، اے میرے پروردگار، اے پروردگار، جو کوئی کہتا ہے بہت اچھا ہے، وَمَن لَّمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَهُوَ كَذَا وَكَذَا، اور اگر کوئی ایسا نہیں کرے گا تو وہ ایسا ہے ایسا ہے، یعنی بیکار کام کر رہا ہے۔ اگر کوئی ایسا نہیں کرتا ہے، نماز سے فارغ ہونے کے بعد دل سے کوئی دعا نہیں کرتا ہے، تو پھر وہ بندہ جو ہے ضائع کام کرتا ہے اور غلط کام کرتا ہے۔ فَهُوَ كَذَا وَكَذَا، وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے، آگے آئے گا وہ کیسا ہے۔ اس کو امام ترمذی اور نسائی اور امام احمد بن حنبل اور امام طبرانی نے اس کو روایت کیا ہے۔